السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 22، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، نَحْشُرُهُمْ، ہم جمع کریں گے ان کو، جمیعاً، سب کو، ثم، پھر، نقول، ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں کے لیے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، آئینہ، کہاں ہیں، شرکاؤکم، شریک تمہارے، الذین، جن کا، کنتم، تھے تم، تزعمون، تم گمان کیا کرتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جنہوں نے شرک کیا کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان کیا کرتے تھے۔ مشرکوں سے شرک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ایسے ہے: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل شرک کے انجام کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے۔ مشرکین اور اہل کتاب نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ اس دن جب ہم انہیں جمع کریں گے۔ مشرکین اور اہل کتاب نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ اس دن جب ہم انہیں جمع کریں گے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ بحوالہ تفسیر ایسر التفاسیر۔ ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون۔ پھر ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جنہوں نے شرک کیا، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں کو جمع کر کے ان کے بتوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ تمہارے بت دیوتا کہاں گئے جنہیں تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے تھے۔ الذین کنتم تزعمون، جن کا تم گمان کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں تم گمان رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی شریک نہیں۔ بحوالہ تفسیر تفسیر منیر۔ جنہیں تم پکارتے تھے اور شریک سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری شفاعت کریں گے۔ بحوالہ تفسیر ایسر التفاسیر۔ اے اللہ، تیری توفیق سے آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 22، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ اے اللہ، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم، اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ، قبلہ اول مسجد اقصی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ، فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ، بدر والے دن جیسی ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان کی مدد بھی کرنا اور انہیں محفوظ بھی رکھنا۔ اے اللہ، ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون نازل فرما۔ اے اللہ، اہل یہود کو شکست دے اور انہیں نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ، اہل یہود کی پکڑ سخت کر۔ اے اللہ، ان دشمنوں کے گھروں کو برباد کر جہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوں۔ اے اللہ، ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔
اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔